ایسی بھی کیا مرچیں تھیں، نوالا حلق تک بھی نہیں گیا اور اتنی حالت خراب ہو گئی کہ آئی سی یو میں داخل ہونا پڑا۔ چلیں سب مان لیتے ہیں، مگر اس حالت میں اتنا میک اپ کون کرتا ہے بھلا، وہ بھی اتنا اچھا؟ لگتا ہے ڈرامہ دیکھنے والوں کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے، کچھ تو حقیقت کے قریب ہو۔ پھر اسامہ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ نور بھی اس پر مر رہی ہے، الشبہ بھی، اور ارم بھی۔ خیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جیسے ہی مہرین گھر آتی ہے، نور مہرین کے پاس آتی ہے، مما نہیں میرا یقین کریں، کھانا اتنا بھی سپائسی نہیں تھا، میں نے پہلے خود چکھا تھا۔ مہرین کہتی ہے نہ تم اب یہ کہنا چاہتی ہو کہ زارا کے کھانے میں نے مرچیں ڈال دی تھی یا کوئی باہر سے آ کر ڈال کر گیا تھا؟ نور کہتی ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا اتنا سپائسی کیسے ہو گیا کہ زارا ہاسپٹل پہنچ گئی۔ مہرین کہتی ہے تمہاری وجہ سے، زارا کی ساس سے مجھے کیا کچھ نہیں سننا پڑا، کتنی انسلٹ کی ہے اس نے میری، صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ اور زارا بھی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکی۔ نور کہتی ہے ممانی میں شرمندہ ہوں، آئندہ پورا خیال رکھوں گی۔ مہرین کہتی ہے پہلے تم اپنی شکل گم کرو، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ نور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تو زارا کے لیے کھانا دل سے بنایا تھا، لاپرواہی کیسے ہو گئی مجھ سے؟ اسامہ نور کو افسردہ دیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، ضروری تو نہیں زارا کو فوڈ پوائزنگ تمہارا بنا ہوا کھانا کھانے سے ہوئی ہے، اور بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنی نور پر پورا اعتماد ہے، بس خدا کا شکر ہے زارا بھی سیف ہے اور اس کا بچہ بھی۔ رہ گئی امی کی بات، ان کا غصہ وقتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہی تو کہتی ہو امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی کسی سے۔ نور کہتی ہے مجھے تو ممانی کا سامنا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو زارا کا کیسے کروں گی؟ کہیں وہ بھی مجھے قصوروار تو نہیں سمجھ رہی؟ اسامہ کہتا ہے اب تم اس بارے میں سوچنا بند کر دو۔ نور کہتی ہے مجھے اسامہ تمہارا شکریہ ادا کرنا ہے، تم مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو، تمہارے اس یقین کی وجہ سے میرے دل کو تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ دوسری طرف مہرین سوچوں میں گم تھی۔ مجھے زارا کا حال پوچھنا چاہیے، حق تو یہ تھا کہ مجھے زارا کے پاس رہنا چاہیے تھا، مگر اس کی ساس کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑنا پڑا۔ مہرین زارا کو کال کرتی ہے، کیسی ہو تم زارا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زارا کہتی ہے ہاں امی میں ٹھیک ہوں، مگر شکوہ ہے آپ سے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو کھانا نہ بناتی، آپ کو نور سے تو کھانا نہیں بنوانا چاہیے تھا نا؟ ویسے تو نور کھانے کا بڑا کریڈٹ لے رہی تھی۔ مہرین کہتی ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، جو میں نے نور کی بات مان لی، اس نے زبردستی کھانا بنانے میں میری ہیلپ کی تھی۔ زارا کہتی امی نور کی لاپرواہی سے اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ آئندہ آپ نور کو میرے پاس آنے سے منع کر دیجیے گا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ الشبہ زارا کی باتیں سن لیتی ہے۔ مجھے تو مزہ آ گیا، اب سب نور کے پیچھے پڑے ہیں، نور کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فریحہ الشبہ کو بڑا خوش دیکھتی ہے۔ فریحہ الشبہ کو کہتی ہے تم اتنی خوش کیوں ہو؟ الشبہ کہتی ہے خوشی کی بات تو ہے امی، آپ نے دیکھا نہیں کہ نور کو کتنی سننی پڑ رہی ہے، پہلے مہرین آنٹی سے، اب زارا سے، اور پھر آپ نے بھی تو مہرین آنٹی کو کھری کھری سنائی ہے نا۔ فریحہ کہتی ہے اگر خدا نہ خواستہ زارا کو کچھ ہو جاتا تو بچے کا بچنا مشکل تھا، اب خود مجھے زارا کے کھانے کا خیال رکھنا پڑے گا، طاہر کی اولاد کی خاطر میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ الشبہ اندر ہی اندر کہہ رہی تھی اگر زارا کی اولاد ہی اس دنیا میں نہ آئے تو پھر زارا کو کتنی تکلیف ہوگی، اور طاہر بھائی کا بھی اس زارا کی بچی سے دل بھر جائے گا۔ فریحہ بھی دل ہی دل میں سوچتی ہے الشبہ خواہ میں اتنی خوش نہیں ہو سکتی، کہیں کوئی کارستانی الشبہ نے تو نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ الشبہ نے ہی کھانے میں مرچیں ملا دی ہوں۔ فریحہ کہتی ہے الشبہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے کیا پتا کہ زارا کا کھانا اس کے گھر سے آئے گا، یہ میرا وہم ہے، الشبہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آخر زارا کا بچہ اس کا بھی تو کچھ لگے گا نا۔ دوسری طرف سمینہ رابعہ کو کال کرتی ہے، تم ارم کو کیوں نہیں سمجھاتی، کیوں کھلی چھٹی دے رکھی ہے اسے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ارم کی تربیت اچھی نہیں کی، ورنہ اس طرح وہ کسی لڑکی کے پیچھے نہ پڑتی۔ رابعہ کو یہ سن کر غصہ آتا ہے، سمینہ میری بیٹی پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم نے نور کی طرف بھی دیکھا ہے کیا؟ وہ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ ہر وقت
فواد کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ سمینہ کو غصہ آتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کا موازنہ میری نور سے کر رہی ہو۔ کہاں ارم اور کہاں نور، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ رابعہ کہتی ہے سمینہ اپنی زبان بند رکھو، میری زبان مت کھلواؤ۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور تجھ سے دھلی ہوئی ہے۔ کہنے کو تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، بس کہنا نہیں چاہتی، ورنہ میں تمہیں بتاتی کہ ارم اور نور میں کیا فرق ہے۔ سمینہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تم راشد بھائی کی زبان بول رہی ہو۔ رابعہ کہتی ہے کاش میں بہت پہلے سمجھ جاتی، ورنہ آج تم میری بیٹی پر باتیں نہ بناتی۔ سب جانتی ہوں کہ نور فواد سے ملنے کے لیے بار بار میرے گھر کے چکر کیوں لگایا کرتی تھی۔ ارم تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اب تم نور کے بارے میں کیا کہو گی؟ وہ تو فواد سے بہت محبت کرتی تھی نا۔ مگر کیا ہوا؟ فواد کے مرنے کے فوراً بعد نور نے اسامہ سے شادی کر لی۔ پہلے فواد نور کے لیے اپنے ماں باپ سے ناراض رہتا تھا، اب اسامہ فراز بھائی سے اور مہرین بھابھی سے ناراض ہوتا ہے۔ سمینہ فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ میں تو رابعہ کو سمجھتی تھی کہ یہ نور سے بہت محبت کرتی ہے، مگر اس کے دل میں تو راشد بھائی کی طرح نفرت بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف نور اپنی ماں کو کال کرتی ہے۔ نور کی ماں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ نور کی آواز سن کر کہتی ہے تمہیں کیا ہوا؟ کیا اب پھر اسامہ سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ نور کہتی ہے نہیں امی، مگر زارا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کا سارا الزام مجھ پر آ گیا ہے۔ سمینہ کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، زارا کی طبیعت کا تم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ نور اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے۔ سمینہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ سمینہ نور کو کہتی ہے تمہیں اب وہاں احتیاط سے رہنا ہوگا، تمہارے چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے ہیں۔ نور کہتی ہے کیا امی کوئی بات ہوئی ہے؟ سمینہ کہتی ہے تم یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ صرف راشد بھائی ہی تم سے نفرت کرتے ہیں، مگر اب پتہ چلا کہ رابعہ بھی اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کے کرتوتوں کو دیکھتی، الٹا تم پر ہی الزام لگانے لگ گئی۔ نور کہتی امی خالہ ایسی نہیں ہے، یہ سب زہر ارم گھول رہی ہے، کیونکہ ارم مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ میرے اور اسامہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ سمینہ کہتی ہے پتہ نہیں کب اس ارم کی بچی کی شادی ہوگی۔ نور اپنی ماں کو بتاتی ہے راشد خالو نے ہمارے نہ آنے کی شرط رکھی ہے۔ سمینہ کہتی ہے ٹھیک ہو گیا، اب تو میرا دل بھی نہیں کرتا کہ رابعہ کے گھر جاؤں۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ مہرین کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ نور کہتی ہے مہرین ممانی نے تو خود یہی کہا ہے کہ اگر اس کے بیٹا اور بہو شادی میں نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں جائے گی۔ اس بات پر فراز ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوا ہے، ابھی تک دونوں کی ناراضگی چل رہی ہے۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔